خدا پر۔ اسی طرح واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے یہ نہیں کہ صرف رسول خدا، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر نبی کو بتایا گیا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ جب سامرہ جائیں تو دو بڑے علماء کی قبریں ایک ساتھ ہیں، ابن قولوی اور شیخ مفید۔ قولوی شیخ مفید کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے کامل الزیارات۔ 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، جس کتاب میں وہ فضائل زیارت امام حسین بیان کرتے ہیں اور جناب آدم سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جتنے انبیاء کا نزول ہوا وہ سرزمین بابل، سرزمین فلسطین، سرزمین عراق، کیونکہ یہ بین النہرین، یہاں پہ اکثر انبیاء آئے۔ نبی کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سرزمین بابل یعنی عراق، فلسطین، اسی خطے میں آئے، اور ہر نبی جب سرزمین کربلا سے گزرتا تھا اس کے بدن پر کوئی نہ کوئی زخم ضرور آیا ہے۔ حضرت آدم گزرے، پاؤں لڑکھڑایا، سر پہ چوٹ آئی، خون جاری ہوا، فوراً خدا سے پوچھا پروردگار کوئی خطا تو نہیں ہوئی؟ کہ آدم خطا نہیں ہوئی، اس سرزمین پر آخری نبی کے نواسے کے گلے کو کاٹا جائے گا۔ ہم نے چاہا کہ تیرا خون بھی اس سرزمین پہ گرے تاکہ تیرا بھی حسین کے خون کے ساتھ کوئی کنیکشن بنے۔ حضرت ابراہیم اس سرزمین پہ گرے، چوٹ آئی۔ انبیاء کو جب تکلیف آتی تھی خدا سے سوال کرتے تھے پروردگارا، کیونکہ تکلیف یا گناہ کی وجہ سے آتی ہے یا کسی بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، کہ خدایا کوئی گناہ کیا؟ کہ نہیں ابراہیم، اسی سرزمین پر محمد کے نواسے کو بڑی بے دردی سے مارا جائے گا، ہم نے چاہا کہ تیرا کوئی کنیکشن بنے۔ حضرت موسیٰ جب سرزمین کربلا سے گزرے، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی جوتی پھٹ گئی، اور پھٹنے کے نتیجے میں سرزمین کربلا پہ کچھ کانٹے تھے، وہ کانٹے ان کے پاؤں میں گئے اور خون بہا۔ کہ خدایا کوئی خطا ہوئی، میرے پاؤں سے خون بہا؟ اللہ کی آواز آئی، موسیٰ تیرے پاؤں سے تھوڑا خون بہا ہے، اس سرزمین پر لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس سرزمین پر نبی کی نواسیوں کو ننگے پاؤں چلایا جائے گا۔ یہی محرم کا مہینہ آنے والا تھا۔ ابن قولوی لکھتے ہیں کہ حضرت جناب زکریا، اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، بڑے عرصے تک بے اولاد تھے، دعا کی خدایا مجھے اولاد دے۔ اس نتیجے میں خدا نے حضرت زکریا کو واقع کربلا پورا سنایا۔ لکھتے ہیں کہ جب پورا واقع کربلا سنا، 3 دن تک حضرت زکریا اپنے گھر سے نکلے نہیں، گویا روتے رہے، عزاء حسین مناتے رہے شہادت حسین سے پہلے۔ اس وقت فریاد کی، ربی اے میرے خدا، حب لی، مجھے ایک بیٹا عطا کر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو غم تیرے نبی نے حسین کے جانے سے چکھا ہے وہ غم تو مجھے چکھا، میں بھی شریک غم ہونا چاہتا ہوں۔ تبھی 7 صفات ہیں حضرت یحییٰ میں اور امام حسین میں۔ جس طرح مولا حسین کا گلا وقت کے حاکم نے کاٹا، اسی طرح جناب یحییٰ کا گلا وقت کے بادشاہ نے کاٹا۔ جس طرح امام حسین کا سر تشت میں رکھ کے حاکم اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا تھا، اسی طرح جناب یحییٰ کا سر کٹا ہوا سامنے رکھا تھا۔ تب جا کے حضرت زکریا کو احساس ہوا یہ یحییٰ ہے، یہاں پہ ایک سر کٹا ہے، کربلا میں 72 کے سروں کو کاٹا گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اور جناب ہرسما کہ مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے اور سرزمین کربلا سے گزرے، کہتے خاک کربلا کو اٹھا کے علی زار و قطع رونے لگے۔ ابن عباس نے کہا علی جیسا امام شجاع اس خاک اور مٹی کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہ ابن عباس تجھے نہیں پتا، اسی مٹی میں میرے بیٹے کا خون ملایا جائے گا۔ کسی امام کی قبر کی مٹی کو کھانا شفا نہیں ہے، لیکن یہ مٹی حسین کی مٹی تھی نا، یہ کربلا کی مٹی تھی جس سے کھانا کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور خود رسول خدا سے جب جناب سیدہ امام حسین کو لے کر آتی ہیں اور جیسے رسول کی نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑتی ہے، فوراً آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بی بی ام سلمہ کی روایت تو تمام کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ اس وقت بھی فرماتی ہیں کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتی میری بیٹی یہ جو تیرا حسین ہے نا، یہ پیاسا کربلا میں مارا جائے گا، بے کفن کربلا میں مارا جائے گا، اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اس کے جوان 9 سال بیٹوں کو شہید کیا جائے گا۔ اس وقت سیدہ فرماتی ہیں بابا پھر میرے بیٹے کے لیے عزا کون منائے گا؟ نبی فرماتے ہیں یجددون العزا فی کل سنہ، اے میری بیٹی ایک قوم ہوگی جو تیرے لال کی ہر سال عزاداری منائیں گی، جیلن بعد جیل، اگر وہ نسل چلی بھی جائے ان کی اگلی نسل آئے گی اور وہ تیرے حسین کی عزاداری منائیں گی۔ گھبرانا نہیں، ان کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، ان کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، ان کی بیٹیاں تیرے حسین کی بیٹیوں پہ روئیں گے۔ تو یہ قصہ نہیں ہے،
جس کی خبر اتنی پہلے دی جا رہی ہے۔ کربلا ایک تہذیب ہے، کربلا ایک کلچر ہے، کربلا ایک مکتب ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جہاں سے آ کے نوجوان کچھ سیکھتے ہیں اور اس مکتب سے اٹھ کے پوری قوموں میں جا کے درس حسین کو پھیلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔